ارض شام کا میں بتا رہا تھا کہ وہ زمین کیسی ہے, برکت والی. اور میں ترکی کے بارڈر پہ گیا ہوں, شام میں تو نہیں گیا کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں تھے, تو ترکی کے بارڈر پہ جو آخری شہر ہے, جب ہم ترکی وزٹ کے لیے گئے تو پورے ترکی میں ہم گھومے تھے, تو وہاں ہم بارڈر پہ بھی گئے. بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے, تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں ان ہواؤں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے, ایک عجیب سکینت رکھی ہے. استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب سے میں نے عرض کیا, اس وقت میں نے کہا کہ یہاں تو بڑی ایک عجیب سی سکون ہے. انہوں نے کہا جو بھی یہاں آتا ہے اس کے کمنٹس یہاں کے بارے میں یہی ہوتے. کیوں ایسی زمین اللہ نے اس کو برکت والی؟ اس لیے کہ وہاں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اور جتنے پیغمبروں کی شام میں قبریں ہیں, اتنے پیغمبر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ابھی ازبکستان گئے نا دورے کے لیے, ہمارا پروگرام تھا شام جانے کا, کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ شام. لیکن اس لیے نہیں گئے کہ حالات ایسے ہیں نا, وہاں گئے تو پھر واپس پتہ نہیں آئے نہ آئے, اور واپس آئیں تو پھر وہ ایک ایجنسیاں پوچھتی رہیں گی کیوں گیا تھا بھائی. اب اس کو کون سمجھایا کہ ہم ویسے ہی گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن, جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں, بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو, وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں, میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا, پھر نکلے, پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا اللہ نے کہا ذبح کر دو, لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے, فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں, جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے.